السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مظہر حسین اور ہم بات کر رہے ہیں بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ کس طرح ہالینڈ کے صدر جنکشن نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا تختہ الٹا اور کس طرح بھٹو نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے ساتھ موازنہ کیا۔ بھٹو بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر یا اپنے ترقی یافتہ ملک کو ایک سپر پاور کے ساتھ مساوی قرار نہیں دے رہا، بلکہ واشنگٹن میں قوت کے 4 بلاک تھے تو اسلام آباد میں بھی طاقت کے 4 بلاک موجود ہیں۔ پہلا ملٹری، دوسرا بیوروکریسی، تیسرا بڑے تاجر اور چوتھا ہے سیاستدان۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت عوام میں اپنی مقبولیت کی انتہا پر تھا جب میرے خلاف سازش کا آغاز ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ پی این اے کی تحریک عوام کو میرے خلاف مشتعل کرنے میں ناکام رہی۔ میں بھی بڑے پیمانے پر زبردست تنظیم نو کا اور اصطلاحی پروگرام کا نفاذ اپنے نئے مینڈیٹ کی قوت کے بل بوتے پر، جو مجھے مارچ 1970 کے انتخابات میں حاصل ہوئی تھی، کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس پروگرام کو وہ جو لوگ جانتے تھے جنہیں ہالینڈ مین نے انٹیلیجنس کمیونٹی کا نام دیا، میری انتظامیہ میں ایک گہرا ملن موجود تھا جو اندرونی اطلاعات و معلومات گڑبڑ کر کے مہینوں میں ایک اردو اخبار کو فراہم کرتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ پورے کرتاسیبس میں یہ عجیب رمز موجود ہے، لیکن اب اس جگہ کو چھوتا ہوں جو سب سے زیادہ درد کرتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیوں کو استعمال کرتے تھے۔ یحییٰ خان نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سیاستدانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور 1970 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا۔ بھٹو بیان کرتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ میں اس وقت اس کا آخری سرا تھا۔ میری جماعت پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا شدید ترین دباؤ تھا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد یحییٰ خان مارشل لا کے خاتمے کے بعد بھی دونوں سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیاں میری پارٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے گھسی ہوئی تھیں تاکہ منتخب نمائندوں کو اپنے اثر و رسوخ سے زیر کر سکیں۔ جنوری 1976 میں لندن میں شیخ مجیب الرحمان نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان کے 5 افراد پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں پلٹن میدان میں پھانسی پر لٹکوا دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق ملٹری اور سول انٹیلیجنس ایجنسی سے تھا۔ مجیب الرحمان نے سیاسی شعبے میں ان کی گھناؤنی کارروائیوں کی تفصیلات مجھے بتائیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا تجربہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ایوب خان بھی سیاسی مقاصد کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا استعمال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔